الرجیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسبۃ وقال نسبۃ فی المدینۃ امرأۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز عزیز تراود فتاها تراود فتاها قد شغفها وقد شغفها حبا حبا انا انا لنراها لنراها فی ضلال مبین فی ضلال مبین صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں مصر کے اخلاقی انحطاط کا ایک منظر بیان فرمایا گیا ہے کہ اس وقت جب یوسف علیہ السلام مصر کے اندر موجود تھے تو مصر کی خواتین جو ہے ان کا اخلاقی انحطاط کتنا تھا، کیسا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی جو ہیں اس لیے ایک اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں کہ ان کا باپ یوسف علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اور ان سے کم کرتا ہے۔ اندھے کنویں کے اندر ایک قافلہ ان کو اٹھاتا ہے اور عزیز مصر جو ہے یوسف علیہ السلام کو خرید لیتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے اقربی مثواہ، اس کی عزت کرو، ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ نفع دے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے کہ ان کی بیوی ان کے حسن کو دیکھ کر ان پر فریفتہ ہو گئی اور ان کو برائی کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں برائی کروں، انہ ربی احسن مثواج، اللہ میرا رب ہے جس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے، میں اللہ کی خیانت نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کوشش کی، یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ تو اس بات کا جو ہے مصر کی خواتین کے اندر بہت چرچا ہوا، بہت مشہوری ہوئی۔ مصر کی جو اشرافیہ کی خواتین تھی انہوں نے عزیز مصر کے بیوی میں بارے میں کہا دیکھو جی اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ اس نے ایک مجلس منعقد کی اور ان کو عورتوں کو بلایا، کھانا کھلایا اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ تم جو ہے اب ان کے سامنے آ جاؤ۔ اتنے حسین نوجوان تھے، جیسے سامنے آئے تو ان اشرافیہ کی خواتین نے کہا ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے، اتنا حسین نوجوان بشر نہیں ہو سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک بڑا معزز فرشتہ ہے۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا تھا یہ حسین نوجوان ہے جس پر میں فریفتہ ہو گئی ہوں اور تم مجھے طعنہ دے رہی ہو، اگر یہ میری بات نہیں مانے گا لا یسجنن ولیکون من الصاغرین، میں اس کو قید میں ڈال دوں گی اور یہ ذلیل انسانوں میں سے ہو جائے گا۔ کتنی بڑی دھمکی ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام جیسے عظیم انسان کہتا ہے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب جیل میرے لیے بہتر ہے اس چیز سے جس برائی کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں۔ یعنی جیل پسند ہے، برائی کرنا پسند نہیں۔ اللہ اگر تو نے ان کے مرکز کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں جو ہے برائی کر بیٹھوں گا، جانا تو مہربانی۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اسی پاداش میں کیا کچھ نہیں، صرف عزیز مصر کی بیوی نے کہا تھا اس کو جیل میں ڈال دو۔ پھر اللہ نے جیل سے آپ کو نکالا، جیل سے نکالنے کے بعد اللہ نے مصر کا حکمران بنا دیا، اور وہی بھائی جنہوں نے آپ کو اندھے کنویں میں ڈالا تھا جب قحط پڑا تو وہی بھائی جو ہے عزیز مصر، یعنی اس وقت عزیز مصر یوسف علیہ السلام تھے، حاکم مصر یوسف علیہ السلام تھے، اس کے دربار میں کھڑے ہیں اور غلے کی بھیک مانگ رہے ہیں اور کہتے ہیں تصدق علینا، اے یوسف علیہ السلام ہم پر صدقہ کرو، صدقہ خیرات کرو، ہم تو غریب ہو گئے۔ آپ پوچھتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو یوسف تو نہیں ہے؟ آپ فرماتے ہیں انا یوسف وھذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا چھوٹا بھائی بنیامین ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا اور اللہ نے مجھے حکمران بنا دیا۔ یہ ایک منظر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے کیسے کنویں سے نکال کر حکمران بنا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل کریں، اللہ کے دین کی دعوت انسانیت کو پیش کر، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے چلے جائیں، معاف کرتے چلے جائیں، اللہ بھی انشاءاللہ معاف کرے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، احسن الجزاء، بڑی مہربانی، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔